بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ کن حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے حواریوں کو دین حق کی تبلیغ کی، اور کیسے فرعون اللہ تعالیٰ کے عذاب سے غرق ہوا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا اور نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ ایک بنی اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ میری سلطنت میں بنی اسرائیلی گھرانوں میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اور اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کام کے لیے ایک خصوصی عملہ مامور کر دیا گیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہر طرف جاسوسوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ اور دیگر اہل خاندان سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں سے چھپا کر رکھنا ناممکن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بناؤ، اس پر لال روغن کی پالش کرو اور بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ میں چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی ڈیوٹی لگی کہ دریا کے کنارے کنارے چل کر صندوق کو دیکھتی رہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب میں سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہی بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ملکہ نے بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ موسیٰ کے معنی ہیں وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ ملکہ نے بچے کو دودھ پلانے کا کام شاہی دائیوں کے سپرد کر دیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے محل میں جا کر ملکہ سے کہا کہ میں ایک ایسی بہت اچھی آیا کا انتظام کر سکتی ہوں۔ نہایت ہی صحت مند اور خوبصورت عورت ہے، بچے کی اچھی طرح نگہداشت کرے گی اور نہایت ہی اعلیٰ پرورش کرے گی۔ ملکہ نے کہا کہ اسے حاضر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو ساتھ لے کر گئیں اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کا دودھ پی لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دایا مقرر کر دیا گیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی اور خالص توحید کی تعلیم فرمائی گئی، اور فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مامور کیا۔ آپ نے مصر کا رخ کیا اور اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے 2 مطالبات کیے۔ پہلا یہ کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا چھوڑ دے اور ایک خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔
دوسرا بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم روا رکھا ہے اسے چھوڑ دو۔ فرعون کو یہ باتیں برداشت نہ ہوئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ صبر کے ساتھ دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ اسی دوران یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل مصریوں سے علیحدہ اپنی بستی آباد کریں اور مصر سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دریائے نیل کی طرف نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,30,000 سوار اور 20,000 لوگ پیدل سفر کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ عورتیں، لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون کو آپ علیہ السلام کے نکلنے کی خبر صبح ہوئی۔ اس نے فوری طور پر 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فرعون کے فوجیوں کو دیکھا اور آگے پانی دیکھا تو گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو۔ انہوں نے دریا پر اپنا عصا مارا تو اس میں 12 خشک راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ لشکر فرعون یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر سہم گیا۔ فرعون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر مرعوب ہو چکا تھا، لیکن پھر اپنے اوپر فرعونیت سوار کرتے ہوئے بولا کہ تم لوگ فکر نہ کرو، یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے جس سے دریا کی روانی رک کر راستے بن گئے ہیں تاکہ میں اپنے بگوڑوں کو پکڑ کر سزا دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریائی راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا کہ میں اللہ واحد لا شریک پر ایمان لاتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لاتے ہیں اور جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جس کا سب نے مشاہدہ کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے کہ آج ہم تیری لاش کو نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ آج بھی فرعون کی لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔